آج کے سبق میں سورہ زخرف اور دخان کی آیات ملا کے کل 62 آیات ہیں جو کہ 472 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 209 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 25ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ زخرف کی آیت نمبر 42 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 89 تک، جبکہ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک ہوگا، جبکہ دورائی 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کے 44 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں سورہ زخرف اور دخان کی آیات ملا کے کل 62 آیات ہیں جو کہ 472 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن ان 472 میں سے ہمیں صرف 35 الفاظ سیکھنے پڑیں گے۔ بقیہ الفاظ ریویژن میں الحمدللہ ہمارے کور ہو جائیں گے، اور نئے 35 الفاظ کے نتیجے میں ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھ کر 55.33% ہو جائے گا۔ پچھلا سبق سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 پر ختم ہوا تھا۔ آیت نمبر 40 میں کفار کے حوالے سے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو کہ کیا آپ ان بیروں کو سنائیں گے یا ان اندھوں کو راہ دکھائیں گے یا ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے؟ ان کا انجام تو یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں، دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں، اور پھر ہم ان سے آپ کے بعد بدلہ لیں۔ یہ آیت نمبر 41 تھی۔ اب 42 سے اسی کا تسلسل ہے، یعنی پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں اور پھر ہم ان سے انتقام لیں، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرنے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او نرینک الذی، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز، وعدناہم یعنی وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، فإنا علیہ مقتدرون، تو ہم ان پر یعنی دونوں صورتوں میں ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس مضبوطی سے تھامے رکھیے اس کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ یعنی یہ کتاب یاد دہانی ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگو یعنی اے انکار کرنے والو، ان قریب تم سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی تمہارا انکار کا رویہ قائم رہا تو پھر اس جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، معلوم کیجئے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں کی تعلیمات سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، یعنی ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلیہ، کہ کیا ہم نے ان کے لیے رحمان تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنائے تھے، یعبدون کے جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ کر انہیں بتا دیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فقال انی، تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں رسول رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔
فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، ہمارے معجزات لے کر آیا، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیۃ، اور نہیں دکھائی ہم نے انہیں کوئی بھی نئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی اپنے سے پہلی والی نشانی سے، اپنی جیسی نشانی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور کہتے کہ اے جادوگر، یعنی جب بھی عذاب آتا تو یہ کہتے ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی عذاب ٹل گیا تو پھر ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، تو جب ہم ان سے دور کر دیتے، ٹال دیتے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو وہ اسی وقت اپنا عہد توڑ دیتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور اعلان کرایا فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قومی، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے ہاتھ میں مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور کیا یہ نہریں میرے حکم کے نیچے نہیں چل رہی؟ افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ یہ دیکھتے نہیں؟ امن خیر من ھذا الذی، تو غور کرو کہ کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، جو کہ حقیر ہے، یعنی میرے خیال کے مطابق میرے مقابلے میں، ولا یکاد یبین، اور لگتا نہیں کہ اپنی بات کھل کر کہہ سکے۔ فلولا القی علیہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اتارے جاتے اس پر اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ، یا آتے اس کے ساتھ الملائکۃ مقترنین، فرشتے اکٹھے ہو کر، پرا باندھ کر، فاستخف قومہ فاطاعوا، پس اسی طرح اس نے بے وقوف بنایا اپنی قوم کو تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو ماضی کے گزرے لوگ بنا دیا، قصہ پارینہ بنا دیا، ومثلا للآخرین، اور ایک عبرت کی مثال بنا دی بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم علیہ السلام کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک آپ کی قوم اس بات پر چیخنے لگتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود اچھے ہوئے یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ نصارہ بھی ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کے عبادت میں شریک کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ پھر ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں وہ اسے بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر حجت کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ لوگ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے، جھگڑالو۔ ان هو الا عبد، اب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نصارہ کر رہے ہیں، حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان هو الا عبد، نہیں تھا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مگر ہمارا ایک بندہ، انعمنا علیہ، ہم نے جس پر فضل فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنا دیا اسے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ایک نمونہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنكُم مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے، یعنی تمہارے بدلے فرشتے لے آتے، فی الارض یخلفون، جو زمین میں جانشینی کرتے، خلافت کرتے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ ایک بڑی دلیل ہے قیامت کی، فلا تمترن بها واتبعون، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔
ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور تمہیں روکنے نہ پائے اس سے شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر، ولیبین لکم بعض الذی، اور اس لیے تاکہ میں واضح کر دوں تم پر بعض وہ باتیں تختلفون فی، جن میں تم نے اختلاف کیا، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا کئی گروہوں نے، من بینہم، ان کے اندر سے، یعنی آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب سے، یعنی ان کی ہلاکت ہے دردناک عذاب کے ذریعے۔ هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کر رہے کسی چیز کا سوائے قیامت کے، ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ، تمام دوست اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی آج جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے شرک پہ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، کل یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایمان والے یہاں بھی دوست ہیں اور ایمان والے وہاں بھی بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، ان کے لیے اعلان ہوگا، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار رہے۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جو جنت میں، انتم وازواجکم تخبرون، تم اور تمہارے جوڑے کہ تم خوش کیے جاؤ گے۔ یطاف علیہم بصحاف، گردش میں ہوں گی ان کے لیے رکابیاں، تھال، من ذہب و اکواب، اور سونے کے پیالے بھی، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور ان میں وہ ہوگا جو تمہارے دل کو پسند ہو، جو تمہارے دل چاہیں گے، طلب کریں گے، فتلذ الاعین، اور وہ سب ہوگا جو لذت کا ذریعہ ہوگا تمہاری آنکھوں کے لیے، انتم فیہا خالدون، اور تم اس میں، یعنی اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ فتلک الجنۃ التی اورثتموہا، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بدلے اس کے جو تم عمل کرتے رہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں میوے ہوں گے کثرت سے، منہا تاکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین، یقیناً مجرم لوگ، فی عذاب جہنم خالدون، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ، یعنی نہ وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اسی میں نا امید پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اور یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے، یعنی اہل جہنم پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، یعنی جہنم کے فرشتے کو مخاطب کر کے، لیقضی علینا ربک، کہ اب موت ہی بھیج دے ہم پر تمہارا رب۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا یقیناً تم یہاں ہی ہمیشہ رہو گے، تمہیں اب موت نہیں آنی، تمہیں اب یہی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھیلنی ہے۔ لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ولکن اکثرکم، لیکن تم میں سے اکثر، یعنی دنیا میں جب عمل کا موقع تھا تو ہم حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر للحق کارہون، حق سے بیزار ہی رہے، ناخوش ہی رہے۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی پختہ فیصلہ کر لیا ہے؟ فإنا مبرمون، تو یقیناً ہم بھی آخری فیصلہ کر لیں گے۔ ام یحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم نہیں سن رہے ان کے رازوں اور ان کے سرگوشیوں کو؟ بلا ورسلنا، کیوں نہیں ہم سن رہے ہیں، اور مزید
ہمارے فرشتے لدیہم یکتبون ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں بھی سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں گا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا مالک، رب العرش عما یصفون، اور عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم، بس چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضوا و یلعبوا، ان کو فضول بحث کرتے اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ دوچار ہوں اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ والذی فی السماء الہ، اور وہی اکیلا معبود ہے آسمان میں، وفی الارض الہ، اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہی نہایت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور ان سب کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب پہ اسی کی بادشاہی ہے۔ وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس علم ہے قیامت کا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون، اور اختیار نہیں رکھتے وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، من دون شفاعہ، اس کے علاوہ، یعنی جس کو وہ پکارتے ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے شفاعت کا، کسی سفارش کا۔ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، مگر جو گواہی دے حق کی اور جانتے بھی ہوں گے، یعنی جن کو حق کی گواہی کا اذن باری تعالیٰ شفاعت کا خود عطا فرمائیں گے، وہی شفاعت کر سکیں گے۔ فَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹک جاتے ہیں، بہکے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ یا رب، قسم ہے اس کے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی کہ اے میرے رب، ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَاصْفَحْ عنہم وقل سلام، بس نظر انداز کیجئے ان سے اور سلام کہہ دیجئے، یعنی سلام کہہ کے ان کے جھگڑے سے الگ ہو جائیے۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ لوگ خود جان لیں گے کہ یہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سورہ زخرف کی یہاں تکمیل ہوئی۔ اب ہم توفیق بانی سے سورہ الدخان کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں پچھلی صورتوں کی طرح۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کر دینے والی اس کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم ہی لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تقسیم ہوتی ہے ہر پر حکمت کام کی، امر من عندنا، خاص ہمارے حکم سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، خاص آپ کے رب کی رحمت سے، یعنی لوگوں کی ہدایت کا یہ بندوبست آپ کے رب کی رحمت کا ظہور ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اسی کی رحمت سے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں مبتلا کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، بس انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا جس دن نمودار ہوگا آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ۔ یغشی الناس، وہ ڈھانک لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب، تب وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب دور فرما ہم سے عذاب کو۔ انا مؤمنون، یقیناً اب ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، اب کہاں رہا ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا وقت۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ یقیناً آ چکے ان کے پاس ایک رسول واضح کر دینے والے۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے منہ موڑا۔
اس سے وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے، یعنی رسول علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 14 پہ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 35 نئے الفاظ سیکھے، جبکہ ہم نے 472 الفاظ توفیق ربانی سے پڑھے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کے اس لمحے تک دنیا سے جو بھی ایمان کے ساتھ گئے ہیں، مالک الملک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہمیں اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، ہمارے اندیشوں سے محفوظ فرمائیں، اور ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔